السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سورہ زمر، کل ہم نے کچھ آیات پڑھی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وسلم تسلیما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ قرآن، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اب قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ اگر مشرکین مکہ یا قریش مکہ اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو پھر ان کا اعتراض بنتا تھا، وہ اعتراض کرتے کہ ہماری ہی زبان میں قرآن کیوں نہیں ہے، ہماری زبان میں، ہم تو اس زبان کو سمجھتے نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ پائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ ایک مثال دیتا ہے ایک شخص کی، تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص وہ ہے جس نے کئی اپنے آقا بنائے ہیں، کئی شریک بنائے ہیں، کہیں اس کے علی حجویری ہے تو کہیں داتا بخش ہے، کہیں گنج بخش ہے، کہیں کامہ والی سرکار ہے، جو اس کو ملتا ہے اس کو اپنا داتا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا مرشد، اپنا پیر بنا لیتا ہے۔ تو دوسرا شخص وہ ہے جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی اللہ کا غلام ہے، جو اپنے آپ کو کس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ، کہ میرا داتا، میرا خالق، میرا پالنے والا، اولاد دینے والا، غم غساری میں سننے والا، خوشی اور غمی دینے والا کون؟ اللہ۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساکت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اب کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جس نے نیکیاں ہوں گی اور برائیاں بھی کی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے جو بہترین اعمال، یعنی جو اچھی جو نیکیاں ہوں گی، وہ ساری اس کے کاؤنٹ ہو جائیں گی، وہ تولی جائیں گی۔ دوسری طرف جو اس کے برے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا اور اس کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جب اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر جو اس کے برے اعمال ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یعنی ساکت کر دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ان کو ختم کر دے گا، ان کی جو برائیاں ہوں گی ان کو ختم کر دے گا۔ اور اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی برائیاں کو اس شخص کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی الیس اللہ بکاف عبدہ مشکل وقت ہو تو یہ جملہ ضرور یاد رکھیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی مشکل وقت میں اللہ کو یاد کریں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی حمایت میرے لیے کافی ہے، اللہ کی سپورٹ میرے لیے کافی ہے، کسی اور کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ الیس اللہ بکاف عبدہ کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو میں بھی بندی ہوں اللہ تعالیٰ کی، تو میرے لیے اللہ کافی ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اوپر بھی کیا تھا کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ابن حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ نے اس کی قسمت میں جو رکھا ہے اچھا یا برا اس پہ توکل کرے۔ دوسرا وہ شخص جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ میں غنی ہو جاؤں، مال والا ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے اس سے کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو اللہ نے اس کو ابھی دیا ہے تو اس سے زیادہ، یعنی انسان کہتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ بھروسہ کس پہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ پر، کہ اللہ اور بھی اچھا کر سکتا ہے، اللہ جو کچھ بھی کرے گا وہ میرے بھلے کے لیے ہے۔ اور تیسرا وہ شخص اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عزت ملے، میں عزت والا ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ یہ تین چیزیں، توکل، یقین اور ڈر، یہ تین چیزیں اللہ سے جب ہوں گی تو اس وقت انسان چاہے گا اس کو دولت ملے، انسان چاہے اس کو مال ملے، اس کو عزت ملے، تو اس کو طاقت ملے، ہر چیز اس کو ملے گی جب یہ تین چیزیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا رہے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ یقین اور اللہ کا خوف ہوگا۔ تو پھر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ قل حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر کبھی پریشانی آئے، مشکل آئے تو حسبی اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس سے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، یعنی قرآن۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ نے ہمیں کتاب ہدایت دے دی ہے، ہمیں ایک ہدایت، ایک رہنمائی دے دی ہے، اب انسان کا کام ہے کہ اس کو پڑھے، اس کو اپنی ہدایت کے لیے لے، وہ اچھی راہ اختیار کرے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہمیں دو راستے دیے ہیں، سیدھا اور الٹا۔ اب کس راستے پہ چلنا ہے یہ انسان کی چوائس ہے، کون سا راستہ لیتا ہے، نیکی کا راستہ یا برائی کا راستہ۔
اب اس قرآن سے کیا فائدہ لینا ہے، کتنا انسان پڑھتا ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو رات کو سوتے ہیں، جو نیند ہوتی ہے، اس کو کبرا کہا جاتا ہے، صغرا کہا جاتا ہے، موت صغرا موت یعنی چھوٹی موت، اور جو کبرا ہے وہ ہمیشہ کی موت ہے کہ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو انسان سویا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں اس کو کوئی دنیا کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موت کی طرح یعنی قرار دیا ہے کہ اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے اسے روک لیتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کئی سوئے سوئے فوت ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ، اور سننے میں آتا ہے کہ یہ تو سویا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا، جب میں اٹھایا گیا دیکھا تو آوازیں دی گئی تو وہ اٹھا ہی نہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک مقرر وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو صبح جاگ جاتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح واپس لٹا دی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہماری روح جو ہے واپس لٹا دی ہے۔ اس پر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک وہی ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اسی طرح وہ دعا بھی آتی ہے نا، نیند سے جب اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو اس لیے ہے کہ وہ جو پچھلی آیت کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے جس نے وہ روح جو ہے واپس لوٹائی ہے۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے دل کھڑکنے لگتے ہیں، کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی مستی میں مگن ہونے والے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، ایسے تنگ ہو جاتے ہیں ان کے دل، جیسے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں۔ لیکن جب ان کے سامنے اور کا ذکر کیا جائے، ناچ گانا اور کانسرٹ ہو، اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں کہیں ایسا حال ہمارا تو نہیں ہے، قرآن کو سن کے کہیں دل تنگ تو نہیں ہوتے؟ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندے کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھوتی ہے تو کیا کرتا ہے، دعانا ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں کہ جب اللہ تعالی کسی پہ مصیبت ڈالتا ہے، کسی پہ مشکل ڈالتا ہے، تو انسان دیکھتے ہیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل آپ لیں کہ اگر کسی کا اپنا بیٹی، بیٹا، ماں باپ، کوئی پیار ہاسپٹل میں ہے اور وہ ICU میں ہو تو کیا حالت، ادھر سے ڈاکٹر جواب دے دے تو کیا حالت ہوتی ہے اس وقت کہ اپنا پیارا اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔
उस वक्त आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती। आप कहते हैं इस पे जितना पैसा लग जाए लगा दें, जो कुछ हो सकता है। हम डॉक्टर से कहते हैं कि जितनी कोशिश हो सकती है आप करें, और फिर जब डॉक्टर जवाब देते फिर क्या करते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, फिर मुसल्ला ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, दुआएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। उस वक्त फिर अगर उधर से खुशखबरी मिल जाए कि अब आपका मरीज सही हो रहा है तो क्या होता है, खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दुरुस्त होकर घर में आता है तो फिर हमारी हालत क्या होती है, हम किस तरह से खुशियां मनाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जब उसे नेमत देता हूं मैं, तो फिर कहता है ये तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया है, ये मेरा इल्म था, ये सारा जो इसका क्रेडिट है ये तो मुझे जाता है, मेरी प्लानिंग पे जाता है, मैंने इतना अच्छा प्लान किया था। तो उस वक्त इंसान कहता है ये मेरी हार्ड वर्किंग, मैंने अच्छा काम किया, मेहनत की, इस वजह से है। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं बल हिया फितनतुन वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, बल्कि ये आजमाइश है मगर उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, अगर जो कुछ वो कमाते थे वो उनके किसी काम ना आया, फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज उन्होंने भुगते, और उन लोगों में से जो भी जालिम हैं वो अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। ये हमें आजिज कर देने वाले नहीं हैं, हमें थकाने वाले नहीं हैं। जितनी बुराइयां करनी है कर लें, जो कुछ इन्होंने करना है कर लें, अल्लाह को ये आजिज नहीं करेंगे। और क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि ए मेरे बंदो। देखो कि स्कॉलर कहते हैं जब या निदा के लिए आता है, ए पुकार के लिए, इबादी मेरे बंदो, जब आप किसी से कहो ओ मेरी बहना, तो कितना, यानी जो जिसको आप कह रहे हैं, जिसको आप मुखातब कर रहे हैं, उसके दिल में कितना प्यार आता है ना। जब आप कहते हैं किसी को मेरी बहन, तो अल्लाह ताला भी, स्कॉलर कहते हैं कि जब आप किसी को एड्रेस करें, किसी को बयान करें, किसी को तबलीग करें, तो ओ मेरी बहनों, ओ मेरी प्यारी बहनों, ओ मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डिफरेंट अंदाज से दूसरों को खिताब किया करते थे, कभी ए मेरे भाइयों, कभी ए मुसलमानों, कभी ए लोगों, ए अल्लाह के बंदो, तो मुख्तलिफ अंदाज से। तो ये अल्लाह का अंदाज बहुत ही उस वक्त होता है जब अल्लाह किसी पे बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा हो। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। मायूसी क्या है? कुफ्र। तो इसलिए मायूस नहीं होना। अगर आपने दुआएं कर रहे हैं, आप अल्लाह को पुकार रहे हैं, आपकी मानी नहीं जा रही, तो आप ये ना समझें कि अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। हो सकता है उसमें भलाई हो, जितनी देर तक आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही उसमें आपकी भलाई हो सकता है अल्लाह ताला आपको और अपने करीब करना चाहता हो सकता है हम उस अंदाज से ना मांग रहे हो जिस अंदाज से अल्लाह चाह रहा हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह, यकीनन सारे गुनाह माफ कर देता है। और स्कॉलर कहते हैं कि इसमें, इस आयत में सगीरा और कबीरा, हर तरह का गुनाह अगर किसी बंदे के पास है, कोई बंदा कबीरा गुनाह करके आया है या सगीरा, जब अल्लाह से माफी मांग लेगा तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो तो गफूर रहीम है। तो इसलिए अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कबीरा गुनाह किए तब भी वो मायूस ना हो, तब भी ये ना कहें नहीं मैंने तो इतना बड़ा गुनाह कर लिया, अल्लाह ने तो मेरी सुननी ही नहीं है, अल्लाह तो मेरे से मोहब्बत नहीं करेगा, मैं कैसे उसके सामने जाऊं, अल्लाह तो मुझे सुनेगा ही नहीं, मेरी तरफ देखेगा ही नहीं, सामने कैसे जाऊं। नहीं, अल्लाह तो कह रहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ली, पलट आओ अपने रब की तरफ और मुती बन जाओ उससे कबल कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद ना मिल सके।
اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوں۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ ان کے آنے سے پہلے انسان کاش کہے، کاش ہم کب کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز ہم سے مس ہو جائے، کوئی چیز رہ جائے، کاش میں پہلے پڑھ لیتا تو ایسے ہوتا، ایگزام اچھے ہوتے، کاش میں پہلے تیاری کر لیتا تو ہوتا، کاش میں جانے سے پہلے اپنا بیگ تیار کر لیتا، کاش اپنی پلاننگ پہلے کر لیتا۔ آج اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دن جس دن کاش کہا جائے گا اس دن سے پہلے تیاری کر لو۔ یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو نہ لا یمسہم السوء، یعنی ان کو کوئی بھی برائی نہیں چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے روز جو مومن اور متقی ہوں گے ان کو کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کی زندگی لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف دی جا چکی کہ تمہارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، تلاوت فرمائی کہ اللہ آسمانوں اور زمین اور سیاروں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور اس طرح پھر اس کو گھمائے گا اللہ تعالیٰ جیسے بچہ گیند گھماتا ہے، اس طرح اس کو پھرائے گا جس طرح بچہ گیند پھراتا ہے۔ اللہ کہے گا میں ہوں خدا واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کہاں ہے زمین کے مالک جو کہا کرتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں؟ کہاں ہے زمین کے متکبر؟ کہاں ہے زمین کے بار؟ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سمیت نہ گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، حق کا قدر ہی، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کا تو حق یہ تھا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جاتا۔ اللہ کا تو یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ کوئی ساری دنیا مسلم ہوتی، مومن ہوتی، ایک اللہ کو ماننے والی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔
वल-अर्दु जमीआ, इसकी कुदरत कामिला का हाल तो ये है कि क़यामत के रोज़ पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दस्त रास में लिपटे हुए होंगे। पाक और बालातर है वो उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। उस रोज सूर फूंका जाएगा और वो सब मर कर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सवाए उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर फूंका जाएगा और यकायक सब के सब उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। किताबुल आमाल ला कर रख दी जाएगी। अंबिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे। लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा। उस दिन के आने से पहले पहले जब पहला सूर फूंका जाए, सारी दुनिया एकदम लिया मेट हो जाए, खत्म हो जाए। उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन दोबारा सूर फूंका जाए, उस दिन के आने से पहले पहले जिस दिन नामा अमाल हमारे सामने पेश किए जाएं, एक तराजू में अच्छे अमाल, दूसरे तराजू में बुरे अमाल। दिन के आने से पहले पहले जिस दिन इंसान को शर्मिंदगी उठानी पड़े, जब सारे अंबिया खड़े हों, सारे शुहदा खड़े हों और उनके सामने अगर हमारे ऐसे नाम निकल आए जिसमें हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, तो उस दिन के आने से पहले पहले अपने अमाल दुरुस्त कर लें। ऐसे अमाल करें जिससे हमारा रब खुश हो जाए, ऐसे अमाल करें जिससे हमारा अल्लाह और हमारे नबी खुश हो जाएं। कहीं हमें उनके सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आज तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आशिक रसूल कहते हैं कि हम तो बड़े मुहब्बे रसूल हैं, इश्क करने वाले हैं। इश्क में क्या करते हैं, केक भी काट डालते हैं, इश्क में मिलादुन नबी भी करते हैं। कभी हमने देखा कि ये सारी चीजें हमारे नबी ने की हैं, कि ये सारी चीजें हमारे नबी करते रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हम ज्यादा कर रहे हैं और हमें अपने नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़े? तो ये सारी चीजें देख लें। अल्लाह ताला हमें शर्मिंदगी से, क़यामत वाले दिन शर्मिंदगी से बचाए। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत, और हर मुतनफ़्फ़स को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, इस फैसले के बाद वो लोग, अब जब क़यामत कायम होगी, सारे आमने सामने होंगे, अंबिया और गवाह भी सामने होंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? फैसले के बाद वो लोग जिन्होंने कुफर किया था, थोड़ा सा मंजर अपनी आंखों के सामने लेके आए। क़यामत को थोड़ा सा, ये जो अल्लाह ताला ने मंजर बयान किया है, इसकी तस्वीर कशी अपने आंखों में करें और देखें कि अल्लाह ताला किस तरह से वो मंजर कशी कर रहा है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया था जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह हांके जाएंगे। जैसे भेड़ बकरियों को हांका जाता है ना, इस तरह से जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह, एक दो लोग नहीं होंगे, ग्रोह दर ग्रोह ग्रुप्स होंगे, उनको जहन्नम की तरफ हांका जाएगा। बेड़ियां पहनी होंगी, यहां तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे। किसके? जहन्नम के। और उसके कारिंदे उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयात सुनाई हो और तुम्हें उस बात से डराया हो कि एक वक्त तुम्हें यह भी दिन देखना होगा? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब का फैसला काफरों पर चिपक गया। अब उनका तस्लीम करना किसी काम नहीं आएगा। क्या होगा? नीला दुखुलू अबवाब जहन्नम खालिदीन फीहा, कहा जाएगा दाखिल हो जो जहन्नम के दरवाजों में। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें शामिल ना करना। यहाँ अब तुम्हें पेश हमेशा रहना है। बड़ा ही बुरा ठिकाना है तकब्बरों के लिए, जिनको आयात सुनाई गई, जिनको कुरान सुनाया गया, जिनको अल्लाह के नबी की सुन्नत बताई गई, तकब्बुर करके मुंह मोड़ के वो गए। आए बढ़े बताने वाले। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अब ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरते रहे, अपने रब से नाफरमानी करने से डरते रहे। उन्हें ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा।
یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر خزانچی، بہت اچھے رہے، ویل ڈن، ویری گڈ، داخل ہو جاؤ اس میں ہم کے لیے۔ کسی کے جب اچھے نمبر آتے ہیں نا تو سارے آپ کو ویل ڈن کہتے ہیں، ٹیچرز بھی، گھر میں والدین بھی، ماں باپ بھی، فرینڈز بھی، سب کیا کہیں ویل ڈن، بہت اچھا کیا۔ ایسے ہی قیامت والے دن فرشتے بھی آپ کو ویل ڈن کہیں گے، جنتیوں کو ویل ڈن کہیں گے جو آج دنیا میں رہ کے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ قدم قدم پہ ان کے لیے آزمائشیں آئیں لیکن وہ گناہ سے بچتے رہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ کر دوں جس سے میرے اللہ میرے سے ناراض ہو جائیں، جس سے میرے نبی میرے سے ناراض ہو جائیں۔ وقال الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور وہ ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ جو فرشتے ہیں نا عرش کے فرشتے، وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر چکا جائے گا اور پکار دیا جائے گا۔ کیا ہوگی پکار؟ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے جہان والوں کا، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس لیے اسکالر کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے جس طرح فرشتے وہ تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، قیامت والے دن بھی وہ تسبیحات، حمد اور تسبیحات کرتے رہیں گے۔ ہمیں بھی تسبیحات اور حمد زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور جتنی بھی آپ کو تسبیحات آتی ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس طرح کے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جنتیوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا ہے، جن سے تو راضی ہو جائے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کے، اللہ پیارے قیامت والے دن ان کی شفاعت نصیب فرما لینا، ان کے سامنے ہمیں شرمندگی کا باعث نہ بنانا۔ آج ہمیں جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کا پورا پورا ہمیں اس کا ثواب آخرت میں، بلکہ اپنی رحمت اس سے بھی بڑھ کے اپنی رحمت ہم پہ نازل فرما دینا۔ آگے ہے سورہ مومن۔